نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم۔ حضرات گرامی قدر، سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور پرآشوب میں جبکہ لوگ غلط قسم کے مشاغل کے اندر مبتلا ہیں، غلط قسم کی عادات میں مبتلا ہیں، اور ہر کسی کا اپنا اپنا ہدف ہے، اپنا اپنا ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے جمع ہونا یقیناً یہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سچی بات یہ ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کبھی اس کو نیکی کی سخت اور استطاعت نہیں مل سکتی۔ اس لیے جب بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے کی سعادت سے بہرور کرے تو اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور مزید توفیق کو اللہ سے طلب کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل نوجوانی اور کم عمری کی عمر سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے دینی اجتماعات میں، دینی تقریبات میں، سیرت النبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات میں، قرآن مجید کی حفظ کی تقاریب کے اندر شمولیت کا موقع ملتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے کئی سعادت بزور بازو نیست، در حقیقت ایسی سعادتیں نہ بزور بازو سے حاصل ہوتی ہیں، نہ فقط تمنا سے حاصل ہوتی ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی عنایت اور اس کے کرم سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج یقین کیجیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کئی برس کے بعد مجھے اس مقام کے اوپر حاضری دینے کا دوبارہ شرف حاصل ہو رہا ہے، جہاں پر کئی برس قبل شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ زبیر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے اوپر میں حضروں میں آیا اور میں نے اپنی چند معروضات اور گزارشات کو سامعین کے سامنے رکھا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد یقیناً زمین کے اوپر علمی اعتبار سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ان کی مسند جو ہے دوبارہ علم سے آباد ہے، اور علماء چاہے وہ حافظ شیر محمد صاحب کی شکل میں ہوں، چاہے حافظ ندیم ظہیر صاحب کی شکل میں ہوں، یا علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی شکل میں ہوں، یہ تمام کے تمام علماء جو ہیں وہ حضرت شیخ الحدیث کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ ہماری ان سے محبت دین کی وجہ سے تھی، دین کی نسبت کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ محبت جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تک قائم و دائم رہے گی۔ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے ناطے، سارے رشتے، ساری دوستیاں ٹوٹ جانی ہیں، مگر اہل تقویٰ کی دوستی لازماً باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، ان ابتدائی معروضات کے بعد، گزارشات کے بعد انشاءاللہ میں کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے اپنی چند معروضات کو، چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری کوشش ہوگی کہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر وہ بات کی جائے جو مستند ہو، ثابت شدہ ہو، اور ایسی بات سے اعراض کرنے کی کوشش کی جائے جس میں ضعف پایا جائے، کمزوری پائی جائے، کہ اپنی بساط کی حد تک سچی اور صحیح بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے، ہر دین کے محب کی ذمہ داری ہے، اور اس سے اپنی سکت کے مطابق اس سے انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ وہ حق بات کو، اس کے ابلاغ کے لیے اپنے آپ کو کوشاں رکھے، اور صحیح اور ضعیف کے درمیان تفریق کر کے حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہی رہے، کہ زندگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کی معرفت کے لیے صرف کر دینا، یہ زندگی کے اندر سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔
حضرات گرامی کا چلتے چلتے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک وقت تھا جب مجھے سائنسی اور طبعی علوم کے ساتھ بہت ہی محبت تھی، بڑا ہی پیار تھا، اور ایک کامیاب انجینئر بننا یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا خواب تھا. لیکن حضرات گرامی قدر نمازوں کی ادائیگی کے باوجود اور ارکان دین کی پاسداری کے باوجود میں اپنے آپ کو ایک سائنسدان کے روپ میں، ایک انجینئر کے روپ میں دیکھنا بہت پسند کر رہا تھا. لیکن حضرات گرامی قدر والدہ مرحومہ نے اس وقت مجھے ایک نئی جہد جو تھی زندگی کی اس سے متعارف کروایا. میرے سامنے اس بات کو رکھا، بیٹے حفظ کرنے کی کوشش کرو. میں زندگی کے 18ویں برس میں داخل ہو چکا تھا. میں نے ان کے سامنے اس بات کو عرض کیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے زندگی کی اتنی بہاریں گزر جانے کے بعد، جبکہ دماغ میں حفظ کی صلاحیت اس عمر میں جا کے کمزور ہو جاتی ہے، میں کیوں کر حفظ کر پاؤں گا. انہوں نے مجھے یہ بات کہی، میں تمہارے لیے دعا کروں گی. یقیناً یہ انہی کی نیک تمنا کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے چند مہینے میں 18 پاروں کو یاد کیا، اور بعد ازاں انجینئرسی کے پہلے اور دوسرے سال کی پریپ لیوز کے اندر میں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا. لیکن میں مولانا شیر محمد صاحب کے سامنے اور حافظ ندیم ظہیر بھائی کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا بڑا عجیب دور تھا جب میں نفسیاتی ایک بحران کا شکار ہوا، اور اس عارضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت سے طب کے ماہرین سے، ڈاکٹروں سے، ماہر علوم نفسیات سے رابطہ کیا، لیکن منزل نہیں مل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع القرآن کے ذریعے دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے ان اذکار کے ذریعے جن کا بیان کتب سیرت کے اندر، کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا یاب کر دیا. حضرات گرامی کا اس کے بعد میں دیگر طبعی علوم کو پڑھتا بھی رہا، ہیومینٹیز کو پڑھتا بھی رہا، لیکن سچی بات ہے اس کے بعد قلب و نظر کے اندر قرآن مجید اور حدیث طیبہ کا جو ایک مقام تھا وہ بہت بڑھ چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن سے لے کر آج کے دن تک میری اللہ سے ایک ہی تمنا، ایک ہی دعا، ایک ہی استدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک خادم کتاب و سنت کی حیثیت سے زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم کتاب و سنت کے خادم ہی ہوں، اور زبان کے اوپر کلمہ طیبہ کا ورد بھی جاری و ساری ہو. اور حضرات گرامی قدر میں یہ بات آپ کو ضرور بتلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی نیک نیت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول طے کر رکھا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے عمل کو اور اس کی نیت کو ضرور قبول فرماتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو لازماً موجود پاؤ گے. حضرات گرامی کا جب بندے کی نیت خالص ہو اور جدوجہد کا راستہ درست ہو تو میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، وہ منزل سے محروم نہیں رہ سکتا، منزل سے دور نہیں رہ سکتا. منزل اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو مل کے رہتی ہے. اس لیے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان رزق کی تلاش میں نکلے اور محنت کرے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے. انسان علوم دنیا اور علوم اثریہ کی تلاش میں نکلے تو اللہ اس کو وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. انسان اچھی شریک زندگی کی تمنا کر اس کے لیے جستجو کرے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی کا جو ضابطہ ہے وہ دین کے معاملات کے اندر مؤثر نہ ہو. اللہ نے بجا طور پہ اعلان فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں محنت کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس کے راستے کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو لازماً سیدھے راستے میں گامزن کر دیتا ہے. حضرات گرامی قدر ان معروضات کے ساتھ اب ذرا موضوع کو منسلک کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. میں نے زندگی میں جب بھی کبھی اپنے لبوں کو دینی حوالے سے جنبش دی تو میں نے دو موضوعات کے اوپر بڑی تشنگی محسوس کی اور بڑی ہی کم مائگی کو محسوس کیا. ایک وہ عنوان جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اس کی توحید کے ساتھ ہو. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی توحید کے حوالے سے جب میں بات کر رہا ہوں گا تو کیوں کر میں اس کی ذات و صفات کا صحیح طور پہ بلاغ کر سکتا ہوں. اور میرا یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں
اور وہ الفاظ جو پیغمبر دما حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ سے نکلے ہیں، وہی الفاظ در حقیقت اللہ کی ذات کے بارے میں کفایت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کا باکمال اور باحسن انداز میں تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا، اس کے اسماء کا، اس کی صفات کا کما حقہ بیان کائنات کے اندر کرنے والی ذات ہے تو وہ ذات الہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبران برحق اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا کما حقہ تعارف کروایا۔ لیکن حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات کہنے کے اندر بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جب اللہ کی ذات کا ذکر ہوتا ہے، جب توحید کبریا کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کی جلالت کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کی کبریائی کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کے صفات علیہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یقین کیجئے ان الفاظ کو سننے کے بعد ہر کسی کا استحضار ایسا ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا استحضار ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محنت کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی کبھی اس کا استحضار اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوتا ہے، اتنی یہ شیعت اس کے دل میں طاری ہوتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم بننے کے دل میں جو خشیت الہی کا اثر ہوتا ہے وہ غیر عالم کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرات گرامی کا ایک مقام ایسا آتا ہے جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے نویں پارے میں پہنچتا ہوں اور جب میں سورہ اعراف کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے سیدنا موسیٰ کا وہ کلام بڑا عجیب اثرات میرے پر مرتب کرتا ہے، جہاں پہ سیدنا موسیٰ نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھ کو دیکھ نہیں، کیا میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو پروردگار عالم نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کے اوپر نظر کیجئے، میں اپنی ایک تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر اتاروں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا پھر دیکھنے کی بات بھی ہو جائے گی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے اپنی تجلیات میں سے تجلی کو کوہ طور پہاڑ کی طرف کیا، کوہ طور پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، سیدنا موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ حالت ہوش میں آئے تو الفاظ کہے تو کیا کہے؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ نے کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے اس چیز سے کہ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کی جا سکے۔ تبت الیک، میں تو توبہ کا طلبگار ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں تیری ذات کے پر ایمان لانے والا ہوں۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ کلرغم پیغمبر کی بات ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہے، یہ پانچ عظیم ترین ہستیوں میں سے پانچ جو ہستیاں ان میں سے ہستی کی بات ہے۔ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پر جلال اور چہرہ پر جمال اور چہرہ پر نور کی زیارت نہیں کر سکے تو حضرات گرامی قدر عام امتی کے بارے میں یا عام انسان کے بارے میں کیوں کر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس کا استحضار ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے اس مقام کے پر ہو کہ جتنی ذات باری تعالیٰ بلند ہے، رب قدیر کی قسم اللہ اتنا بلند ہے، اللہ اتنا بلند ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اور دوسرا مقام وہ ہوتا ہے جہاں پر پیغمبر برحق کی بات آتی ہے اور جہاں پر پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر اپنی معروضات کو پیش کرنے کی بات آتی ہے۔ اس جلیل القدر ہستی کا ذکر کہ جس جلیل القدر ہستی کی تعریف جو ہے محدثین بھی کرتے رہے، مفسرین بھی کرتے رہے، سیرت نگار بھی کرتے رہے، تاریخ نویسی کرنے والے بھی کرتے رہے، صحابہ کرام بھی کرتے رہے۔ حسان نے جس کی منقبت کے بارے میں الفاظ کہے تو کیا کہے؟ حسان نے الفاظ کہے حجوت محمدًا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے پر کی جانے والی نقل کا جواب دیتے ہوئے سیدنا حسان نے حضرت رسول اللہ کا دفاع کیا اور آخر الفاظ کہے تو کیا کہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر
قدر جس کی تعریف میں بڑے بڑے شعراء اپنے قلم کو چلاتے رہے، جس کی منقبت کبھی حضرت علی نے الفاظ میں کی تھی، ادھر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضرات گرامی قدر اس کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ کہے گئے، اور اپنے تو اپنے تھے، بیگانے بھی یہ بات کہنے کے پر مجبور ہوئے کہ حضرت رسول اللہ فخر کائنات ہیں اور فخر موجودات ہیں اور حبیب کبریا ہیں اور آیت من آیت اللہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر دشمنوں نے کیسے الفاظ کہے، پنڈت ہری چند اختر نے کیا الفاظ کہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا گر سما مہیا کر دیا، اور کرب نے آدمی کا بول بھلا کر دیا۔ اور حضرات گرامی قدر مشہور مورخ مائیکل ہارٹ نے جس کو سراہتے ہوئے اور جس کی تحسین کرتے ہوئے اور جس کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرتے ہوئے بڑے ہی عجیب الفاظ کہے، کہا he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے، دنیا مادیت کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو مسجدوں کا بھی امام ہے اور عدالتوں کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دینی اجتماعات کا بھی امام ہے اور پرے اور پنچایت کا بھی امام، وہ کائنات اور خطابت کی الفاظ میں وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو نظر کا بھی امام ہے اور بصیرت کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو سماعتوں کا بھی امام ہے اور افکار کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو تہذیب کا بھی امام ہے اور تمدن کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو نماز میں بھی امام ہے اور صبر میں بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو مقیم کا بھی امام ہے اور مسافر کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو جلوتوں کا بھی امام ہے اور حلوتوں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو برسوں کا بھی امام ہے اور عشروں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو صدیوں کا بھی امام ہے اور کرنوں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو پھولوں کا بھی امام ہے اور کالوں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو سرخوں کا بھی امام ہے اور پیلوں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو مکیوں کا بھی امام ہے اور مدنیوں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو ہاشمیوں کا بھی امام ہے اور حجازیوں کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو پچھم کا بھی امام ہے اور پورب کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو شمال کا بھی امام ہے اور جنوب کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو اتر کا بھی امام ہے اور دکن کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام، اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ وہ ہے جو جہاں پر میں نے کبیر کا ذکر کیا وہاں پر چھوٹی جو ہے تعداد کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نے بڑی مقدار کا ذکر کیا وہاں پر چھوٹی مقداروں کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ گھنٹوں کا بھی امام ہے اور منٹوں کا بھی امام ہے، اور منٹوں کا بھی امام ہے اور سیکنڈوں کا بھی امام ہے، اور سیکنڈوں کا بھی امام ہے اور حاشیہ حیات کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور جو اس کی امامت کو اور جو اس کی قیادت کو ایک برس کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے، ایک منٹ کی بات نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی بات نہیں ہے، جو قصداً آمدن حضرت رسول اللہ کے اوامر سے انحراف کرتا ہے، حاشیہ حیال کے لیے پلک جھپکنے کی مدت کے اندر بھی اس کا مقام کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کے اوامر سے، آپ کی نواہی سے، آپ کے ارشادات عالیہ سے، آپ کی چال سے، آپ کی ڈھال سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی رفتار سے، آپ کی اٹھک سے، آپ کی بیٹھک سے، آپ کے امامہ مبارک سے، آپ کی ردائے مبارک سے، آپ کے نالین مبارک سے، آپ کے طرز زندگی سے، آپ کی آئلی زندگی سے، آپ کی تجارتی زندگی سے، آپ کی جہادی زندگی سے، اور آپ
آپ کی سیاسی زندگی سے جو بندہ انحراف کرتا ہے دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ آج کے اس اجتماع میں جہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوئے اور جہاں بڑی بڑی جو ہیں دین کے ستون بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی میں قرآن و سنہ موومنٹ کے منشور کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی جلوتوں کے بھی ترجمان ہیں اور خلوتوں کے بھی ترجمان، حضرت رسول اللہ کی حدیث کے بھی ترجمان ہیں اور آپ کی سنت کے بھی ترجمان، آپ کے سیاست کے بھی امام ہیں اور آپ کی سیاست کے بھی ترجمان۔ حضرات گرامی کا جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کی سیرت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، آپ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، آپ کی حجیت حدیث کی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جو تھا وہ تشنا رہ گیا، اس کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ کبھی مفسرین نے اس کی سیرت کا ذکر کیا اور کبھی محدثین نے اس کی سیرت کا ذکر کیا اور کبھی مجتہدین نے اس کی سیرت کا ذکر کیا اور کبھی مجددین نے اس کی سیرت کا ذکر کیا، کبھی صحابہ کرام نے ان کی سیرت کا ذکر کیا اور کبھی خلفائے راشدین نے اس کی سیرت کا ذکر کیا، کبھی اہل البیت نے ان کی سیرت کا ذکر کیا تو کبھی امہات المومنین نے ان کی سیرت کا ذکر کیا، کبھی بنات النبی الطاہرات نے ان کی سیرت کا ذکر کیا تو کبھی امی عائشہ اور امی حفصہ نے اس کی سیرت کا ذکر کیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اپنے انتہائی وزن کے باوجود کم وزن ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت رسول اللہ وہ ہے جس کی سیرت کا ذکر خود رب کریم نے کیا ہے، جس کی سیرت کا ذکر خود علام اور علیم نے کیا ہے، جس کی سیرت کا ذکر خود عرش کے رب نے کیا ہے، جس کی سیرت کا ذکر خود خالق مالک کائنات نے کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اور فقط سیرت کا ذکر نہیں کیا بلکہ مقام و منصب کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اور حضرات گرامی قدر آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، وہ کائنات کا واحد مدبر ہے اور وہ کائنات کا واحد مفکر ہے اور وہ کائنات کا واحد مبتدا ہے اور وہ کائنات کا واحد پیشوا ہے اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے اور وہ کائنات کا واحد ہادی ہے، جس کو اللہ نے کسی درسگاہ میں جانے نہیں دیا، جس کو کسی کالج میں جانے نہیں دیا، جس کو کسی یونیورسٹی میں جانے نہیں دیا، جس کو کسی مکتب میں جانے نہیں دیا۔ اللہ نے کیوں نہیں جانے دیا؟ اللہ نے اس کی وجہ کا بھی اعلان فرما دیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ آپ نے زانو تلمس کو کسی استاد کے سامنے طے نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے علم کو حاصل کیا تو علیم سے حاصل کیا یا علام سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا یا خبیر سے حاصل کیا یا بصیر سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا فعال لما یرید سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا قابل الطوف سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلمید رشید ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے، اور اللہ کے علم کی کیفیت کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ کے علم کی کیفیت کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہے لیکن کملی والا عرش کے رب کی وحی کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے زانو تلمس کو کسی مخلوق کے سامنے طے کرنے ہی نہیں دیا، اس لیے کہ مخلوق میں بڑا سا بڑا عالم بھی جو ہوتا ہے اس میں خطا کے امکانات بھی ہوتے ہیں، صاف کے امکانات بھی ہوتے ہیں، نسیان کے امکانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس چشمہ صافی سے حضرت رسول اللہ کو علم دلوایا جہاں نہ نسیان ہے نہ خطا ہے نہ صاف ہے نہ غلطی کے امکانات ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا کبھی بھولا ہے نہ میرا کبھی گمراہ ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمہ صافی سے علم کو حاصل کیا۔ اور حضرات گرامی قدر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب من و سلوہ کو چھوڑ کے یہ بات کہی تھی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یحیی لنا
किस्साइहा व फूमिहा व आदसिहा व बसलिहा। जब जमीन की तरकारियों की बात की थी, जब जमीन की दालों की बात की थी, जब जमीन के थोम की बात की थी, जब जमीन की तरकारियों की बात की थी, तो हज़रत ग्रामी कदर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। अल्लाह आसमान से मन सलवा को उतारता है, तुम जमीन की दालों और तरकारियों के पीछे भागते हो। आज हम भी हजरों के अंदर ये पैगाम लेके आए हैं। रब्बे कदीर ने कुरान मजीद को आसमां की बुलंदियों से नाज़िल किया, और जहां तक ताल्लुक है फहमे कुरान की बात का, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फहमे कुरान जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की इल्का का नाम है, अल्लाह तबारक व तआला की वही का नाम है। गोया किताब और सुन्नत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की वही का नाम है, जो अल्लाह की वही के होते हुए, जो किताबुल्लाह के होते हुए, जो सुन्नत रसूलुल्लाह के होते हुए जमीन के किसी आलिम की बात कदम कहने में हक बजानब है। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। जो आसमां से उतरने वाली वही को छोड़कर जमीन से हासिल होने वाले इल्म की हुज्जियत की बात करता है, वो आला को छोड़ के अदना के पीछे भागता है। जब तक अहले सुन्नत का एक फर्जंद जिंदा है, जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद जिंदा है, जब तक कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एक रहनुमा जिंदा है, जब तक कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एक कारकुन जिंदा है, इंशाअल्लाह वही इलाही की अज़मत की जंग लड़ते रहेंगे, और इंसानों की परस्तिश से छुड़वाकर अल्लाह के आस्ताने पे झुकाकर और पैगंबर ज़मा की तरफ इंशाअल्लाह हम बुलाते रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, कुरान और सुन्ना मूवमेंट। हज़रात ग्रामी का अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज जो दावत हमारे पास है, अल्लाह के फज़ल व करम से वो हर किस्म की आलाइश से पाक है, हर किस्म की कजी से पाक है, हर किस्म की मिलावट से पाक है, हर किस्म के शकूक व शुबहात से पाक है। हज़रात ग्रामी कदर बड़े से बड़ा आलिम हो, उसके इज्तिहाद के अंदर सुकून की गुंजाइश हो सकती है। हज़रत अल्लामा शहीद के इज्तिहादात में सुकून की गुंजाइश मौजूद है। हज़रत मुहद्दिसुल असर हज़रत हाफिज़ ज़ुबैर अलैहि सही साहब के इज्तिहादात के अंदर सुकून की गुंजाइश मौजूद है। इब्ने कय्यम के इज्तिहादात के अंदर सुकून होने के इम्कानात मौजूद हैं। इब्ने तैमिया के फरमातात के अंदर सुकून की गुंजाइश मौजूद है। हत्ता के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी एक दूसरे की तफहीम से इख्तिलाफ किया अदिल्ला की रोशनी में, लेकिन कायनात की वाहिद हस्ती अल्लाह की जात है, और मालूक में से वाहिद हस्ती हज़रत रसूलुल्लाह की जात है कि जिनके साथ इख्तिलाफ और इन्हिराफ की कोई गुंजाइश नहीं। हज़रात उनके साथ इन्हिराफ की और उनके साथ इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो दलील की रोशनी में अहमद इब्न हंबल इमाम अहले सुन्नत हज़रत अहमद इब्न हंबल के साथ इख्तिलाफ करे वो फिर भी मुसलमान है। जो दलील की रोशनी में इमाम दारुल हिजरा हज़रत इमाम मालिक से इख्तिलाफ करे वो फिर भी मुसलमान है। जो दलील की रोशनी के अंदर इमाम इल्म व हिल्म हज़रत शाफी से इख्तिलाफ करे वो फिर भी मुसलमान है। हज़रत ग्रामी कदर हनाफ और अहले सुन्नत के अज़ीम इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो दलील की रोशनी में उनसे इख्तिलाफ करे वो फिर भी मुसलमान है। लेकिन हज़रत ग्रामी कदर जो हज़रत रसूलुल्लाह से जानते पूछते इख्तिलाफ करे मुसलमान रह सकता ही नहीं। हज़रत ग्रामी कदर जिससे इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है वो तो आमिना का लाल है, वो तो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, वो तो हलीमा की गोद के अंदर पलने वाला है, वो तो शीमा का भैया है, वो तो मुदस्सिर और मुदम्मिल है, वो तो सैयदना बशीर है, वो तो सैयदना नदीर है, वो तो साकी होदे कौसर है, वो तो शाफे होदे महशर है, वो तो सैयद बुलद आदम है, वो तो इमामुल अव्वलीन है, वो तो खातमुन नबीयीन है। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं सैयद अरब व आजम और इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की अज़मत के डंके बजाते रहेंगे, और हज़रत रसूलुल्लाह के निज़ाम का इंशाअल्लाह उसकी तनफीज़ का मुतालबा करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और हज़रत ग्रामी कदर मैं इस सिलसिले को भी यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। तमाम अकाबर उलमा इस्लाम का एहतराम करने वाले हैं, खसूसियत से अकाबर उलमा अहले हदीस का खसूसियत से एहतराम करने वाले हैं, लेकिन हज़रत ग्रामी कदर गिले गली बात कह देना चाहते हैं। ये कहते हैं दामाने बागबा से कफे गुल फरोश तक, दामाने बागबा से कफे गुल फरोश तक बिखरे हुए हैं सैकड़ों उन्वा मेरे लिए। हज़रत ग्रामी कदर हम ये बात कहने में हक बजानब हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह की इमामत को अल्लाह के फज़ल व करम से हमने
مذہبی पंडालों में उसके मुकाबले में किसी की इमामत को नहीं मानना, हमने नमाज के दौरान किसी और की इमामत को नहीं मानना, हमने तरावीह के मसले में किसी और की इमामत को नहीं मानना, हमने मसला तलाक में किसी और की इमामत को नहीं मानना, हमने निकाह बिला वली के मसले में हजरत रसूलुल्लाह के अलावा किसी और की इमामत को नहीं मानना। लेकिन ऊंचाई सियासत में आपने नवाज शरीफ की इमामत को भी मान लिया और इमरान खान की इमामत को भी मान लिया। हजरत ग्रामी कदर जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह की इमामत के होते हुए आइम्मा अरबा, आइम्मा मुज्तहिदीन, आइम्मा मुहद्दिसीन, आइम्मा इस्ना अशरिया उनकी इमामत नहीं चल सकती, इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह की सियासत के होते हुए नवाज शरीफ की इमामत भी नहीं चल सकती, इमरान खान की इमामत भी नहीं चल सकती, जरदारी और भुट्टो की इमामत भी नहीं चल सकती। जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान के जियालों की आंखों में आंखें डालकर और मियां साहब के जियालों की आंखों में आंखें डालकर और भुट्टो के जियालों की आंखों में आंखें डालकर इस बात का ऐलान करते रहेंगे हम जियाले हैं तो फातिमा के बाबा के जियाले हैं और हसनैन के नाना के जियाले। हजरात ग्रामी अगर जमीन की हालत नहीं बदल सकती, जमीन को मन नहीं मिल सकता, जमीन को चैन नहीं मिल सकता जब तक हजरत रसूलुल्लाह के निज़ाम हयात आफरी को इस जमीन के ऊपर नाफिज नहीं कर दिया जाता। इसलिए अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। जिसने गुलामी के तोकों को उतार के परे फेंक दिया, जिसने जाहिलियत के बोझों को उतार के परे फेंक दिया, इंशाअल्लाह फातिमा के पापा के निजाम की निकाबत करते रहेंगे और अल्लाह के फजल व करम से आपकी निजाम की जमीन के ऊपर इंशाअल्लाह अमलदारी का मुतालबा इंशाअल्लाह करते हैं। और हजरात ग्रामी अगर आज आपको एक नुक्ते की बात भी बतला देना चाहता हूँ जिसके बाद अपनी बात को समेटने की बात करूंगा। जिस तरह जिल्ला की रोशनी में हजरत रसूलुल्लाह की बात खुलाफाए राशिदीन की बात से बुलंद है, जिस तरह जिल्ला की रोशनी में हजरत रसूलुल्लाह की बात जो है वह इम्मा अरबा की बात से बुलंद है, जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह की बात अदिल्ला की रोशनी के अंदर इम्मा इस्ना शरिया की बात से बुलंद है। हजरत ग्रामी कदर में और रुख के ऊपर आपकी तवज्जो को मबसूल करवाना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम है मैं जमहूरियत पसंद हूँ और अमूर मुल्की के अंदर जमहूरियत की बात को तस्लीम करना चाहता हूँ। जहाँ पर डैमों पुलों की तामीर की बात होगी अरकान असेंबली की अक्सरियत की बात को तस्लीम करेंगे, जहाँ पर दिफाई बजट एलोकेट करने की बात होगी वहाँ पर कौमी असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत की बात को तस्लीम करेंगे, जहाँ पर इंडिया के साथ दिफाई मामलात को साफियत नरम करने की बात होगी उनकी अक्सरियत की बात को तस्लीम करेंगे। लेकिन जहाँ पर मुस्तफा की बात होगी, जहाँ पर मोहम्मद करीम की बात होगी, जहाँ पर सैयद वल्द आदम की बात होगी वहाँ पे कौमी असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत नहीं बल्कि अल्लाह की कसम कौमी असेंबली के तमाम मेंबरान भी जमा हो जाए उनकी बात को दीवार पे दे मारेंगे मगर फातिमा के बाबा की बात को परांठ को नहीं आएंगे। हजरात ग्रामी कदर हम आइन पसंद हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आ जाए तस्लीम करते हैं, तनाज़ात के मामलात में लड़ाई झगड़े के मामलात में जहाँ पे हाई कोर्ट की बात आ जाए हाई कोर्ट की बात को भी मानते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाए उसको भी मानते हैं। और हमने रियासत के अमूर में और इदारों के अमूर के अंदर कभी दरअंदाजी नहीं की, लेकिन जहाँ पर हजरत रसूलुल्लाह के फरमाने मुबारक की बात होगी, जहाँ पर आपकी हदीस तैयबा की बात होगी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच भी आपकी हदीस तैयबा के मुताबिक फैसला नहीं करे। अल्लाह की कसम उस बात को भी नहीं माने हजरात। और हमने ये बात मनवाई चीफ जस्टिस ने हक में नबूवत के मामलात के अंदर मिर्जा के पैरोकारों और उसकी औलाद की जो थी खुराफात को और उसकी हरदा सराई को कुरान मजीद की तफसीर के साथ जब ताबीर करने की नापाक जसारत दी गई हजरात ग्रामी कदर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लचक दिखलाई, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उलमा अहले सुन्नत के इज्तिमाई फैसले के सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सर को झुकाना पड़ा और ये बात समझा दी गई, पाकिस्तान के दरो दीवार में लहरा दी गई, जहाँ पे पैगंबर ज़मा की बात होगी हर इदारे की बात जो है उसको दीवार पे दे मारा जाएगा मगर कमली वाले की बात को कुरान को नहीं रहने दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रात क्या पैगंबर ज़मा की मोहब्बत आपकी इत्तिबा आपकी इताअत को अपनी जिंदगी का नस्मुल अहम बनाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। क्या दीनी मामलात के साथ साथ रियासती मामलात के अंदर हजरत रसूलुल्लाह के फरमुदात मुबारक को आईने रियासत के तौर पे अमली उसकी तनफीज के लिए जुदत करने के लिए तैयार
حضرات گرامی قدر آئین پاکستان نے اس بات کی ضمانت دی ہے، حاکمیت اللہ کے پاس ہے، آئین پاکستان نے اس بات کی ضمانت دی ہے، قرآن و سنہ جو ہے وہ سپریم لا ہے، لیکن اس سپریم لا کے ہوتے ہوئے بھی شراب کے اڈے چل رہے ہیں، اس سپریم لا کے ہوتے ہوئے بھی سود کے کاؤنٹر چل رہے ہیں، اس سپریم لا کے ہوتے ہوئے بھی کیا بغری کا دھندا اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ بارود کے قائل ہیں، نہ بندوق کے قائل ہیں، نہ گولی لاٹھی کے قائل ہیں، نہ تشدد انتشار افشار کے قائل ہیں، لیکن انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ حق بات کا بلاغ کرتے ہیں۔ حضرات دلیل کی طاقت کے ساتھ حق بات کا بلاغ کرو گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بات بتلا دوں، جو محمدی ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آدھا بیتر آدھا بٹیر نہیں ہوتا، وہ پورا کا پورا اللہ کے فضل پورا محمدی ہوتا ہے، اس کا حلیہ بھی اللہ کے فضل پر محمدی ہوتا ہے، اس کی نماز بھی محمدی ہوتی ہے، اس کی زندگی بھی سیرت محمدی علیہ السلام کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور اس کی سیاست اور ریاست بھی حضرت رسول اللہ کی اتباع میں رنگی ہوتی ہے۔ جب میں اہل حدیث کے کسی فرزند کو تحریک انصاف میں دیکھتا ہوں، جب میں اہل حدیث کے کسی فرزند کو مسلم لیگ کا حامی دیکھتا ہوں، میرے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، سید عرب و عجم کے نظام کے ہوتے ہوئے، اور سید عرب و عجم کے دیے ہوئے عطا کردہ حیات آفرین نظام کے ہوتے ہوئے میرا اہل حدیث بھائی کہاں پہ جانا ہے؟ میرا اہل حدیث بھائی کس کی بات کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو شریعت کے اسرار و رموز کو بھی نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن مجید کے جو ہے سادہ ترجمے کو بھی نہیں سمجھتے، اور سادہ ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن مجید کی حروف کی ادائیگی سے بھی قاصر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتلاؤ، اٹک کے نوجوانوں، اٹک کے بوڑھوں، اٹک کے بچوں، مجھے یہ بات بتلاؤ کہ کیا تم نظام مصطفیٰ کی عملداری کریے، کیا تم حدیث مصطفیٰ کی سربلندی کریے، کیا حکم نبوت کی عملداری کریے؟ انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آہر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔